ہم نے تو گردن بھی تمہارے لیے رکھی ہے، آنکھیں بھی تمہارے لیے رکھا ہے، دل بھی تمہارے لیے رکھا ہے۔ پیارے دوست، جہاں تم جاؤ اپنی آنکھوں اپنے قدم کو ہمارے سروں پر رکھو، ہمیں منظور ہے۔ اتنا وہاں ارادہ کیا ہے، زبان سے لفظ نکلتے ہیں، غوث اعظم منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں غیاث الدین کے بیٹے نے میری آواز پہ پہل کرنے کے بعد، سب سے پہلے آواز دینے کے بعد، گردن جھکانے کے بعد وہ مقام حاصل کر لیا ہے، وہ رتبہ حاصل کر لیا ہے کہ اللہ کے رسول اسی بات سے خوش ہو کے اسے ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ غوث اعظم کا ادب کرے تو ہندوستان کا بادشاہ بن رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں پیارے اسلامی بھائیوں، تو غوث اعظم کی شان یہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اے غوث پاک، یہ سر، یہ دل ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ دل ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ 2 منٹ میں بات پوری کر رہا ہوں تاکہ غوث اعظم کی محبت آپ کے دلوں میں پیوستہ ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غوث اعظم بغداد شریف میں کئی دنوں کے لیے غائب ہو گئے۔ لوگ پریشانی کے عالم میں مرشد کو نہ دیکھا، پیارے اسلامی بھائیوں تڑپنے لگے، غوث اعظم کو نہ دیکھا، پریشان ہونے لگے، غوث اعظم کو نہ دیکھا۔ جماعت اکٹھی ہوئی، غوث اعظم کو دیکھنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ کسی نے بتایا ہم نے غوث اعظم کو دریائے دجلہ کے پاس دیکھا ہے، دریائے دجلہ کے پاس دیکھا ہے۔ جیسے ہی دریائے دجلہ کا پتہ پڑا، پیارے اسلامی بھائیوں سب اس طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں سب کے سب۔ پیارے اسلامی بھائیوں جب دوڑتے دوڑتے دریائے دجلہ پہ پہنچے تو لوگ کیا دیکھتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں؟ نماز کا وقت ہے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ دریا میں ہوا پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا تو پیارے اسلامی بھائی ایک سفید، ایک سبز رنگ کی چٹائی سامنے آتی ہے، اس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ بغداد کے بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ غوث اعظم کے پاؤں زمین پانی سے سمندر کے دریا کے تھوڑے سے قریب میں تھے، تو دیکھتے کیا ہے؟ سمندر کی دریائے دجلہ کی ساری مچھلیاں آ کے غوث اعظم کے تلووں کو چاٹ رہی ہے، غوث اعظم کے تلووں کا بوسہ لے رہی ہے۔ تمام مرید کھڑے ہو گئے دریائے دجلہ پر، نماز کا وقت ہوا، غوث اعظم آگے کھڑے ہو گئے۔ رجال الغیب پیارے اسلامی بھائیوں وہ لوگ جو نظر نہیں آتے ہیں مگر ایمان والے ہوتے ہیں، وہ کچھ مرید ہوتے ہیں۔ ایک نے کیا ہے، غوث اعظم کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، ادھر نماز پڑھی کھڑے ہو گئے، ادھر یہ دریائے دجلہ کے کنارے والے نماز پڑھنے لگے۔ فضا ایسی بن گئی
ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ مریدوں نے سنا اور کہا سرکار آپ نے تو دعا مان لی، مگر یہ تو بتاؤ ادھر سے جواب کیا آیا ہے، ادھر سے جواب کیا آیا ہے؟ آپ نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، مگر سرکار معلوم ہے دعا خالی نہ گئی ہوگی، مگر زبان سے لفظ سن لے تو دل کو تسکین ہو جائے گی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں آنسو ابھی خشک بھی ہونے نہ پائے تھے کہ ندائے غیبی آتی ہے، ابشر یا عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر تجھے مبارک ہو، ہم نے تیرے سارے مریدوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ تو پیارے صرف ہمیں غوث اعظم کی محبت سینے میں بسانے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نہ صحیح تو صحیح نہ صحیح تو نہ صحیح، پیارے اسلامی بھائیوں، اور اعلیٰ حضرت نے تو بعد میں کہا ہے، غوث اعظم فرماتے لوگوں ہمارا ہاتھ تمہارے سروں پہ ہمیشہ رہتا ہے، اور حال یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ غوث اعظم کا حال کیا ہے، ان کا مرتبہ ہی کیا ہے، تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں ہم نہ صحیح تو نہ صحیح ہمیں نہ دیکھو، رب نے ہمیں ہمارا نانا اور دادا بڑا حکمت والا ہمت والا عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں ہمیں نہ دیکھو، ہمارے اوپر والوں کو دیکھو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان کو دیکھ کے خود پتہ چل جائے گا کہ یہ نسل کسی کی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں گزارش کروں گا کسی کے بہکاوے میں کمی مت آنا، پیارے نبی کے دیوان و اولیاء اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں بسانا، اس لیے کہ اللہ کے ولی اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، اللہ کے ولی اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، وہ دعا بھی کرتے ہیں تو رسول اللہ کی امت ہی کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں جیتے، وہ تو دنیا میں اس لیے جیتے ہیں کہ گنہگار ان کے سہارے سے بچے رہے۔ ایک ابدال ہوتا ابدال، اس زمانے کے جتنے بھی پیارے اسلامی بھائیوں لوگ ہوتے ہیں، اس کی بدولت اللہ عذابوں کو ٹالتا رہتا ہے۔ ورنہ ہمارے گناہ تو ایسے ہے کہ ہماری غلطی اور کوئی باپ ہی دیکھ لے تو کبھی بیٹا نہ کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا حال تو یہ ہے، مگر یہ رب کی رحمت ہے، اس نے چھپا دیا عزت کی کرسیاں، عزت کے تاج، اور ہمیں اپنے بیٹوں اپنے بچوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پسے پردہ بینت، شیخ سعدی فرماتے پسے پردہ بینت، عمل ہائے بد ہموں پردہ پوشت، اعلیٰ خود لوگوں بڑا کریم ہے تمہارا رب، گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی ہے اور اپنی رحمت کی چادر ڈال کے تمہیں چھپا بھی لیتا ہے۔ وہ چاہے تو چادر ہٹا دے، پھر کیا ہوگا؟ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، وہ رحمت للعالمین کی امت کو رسوا کرنا نہیں چاہتا۔ رسول اللہ کی عزت کی خاطر، سرکار کی عزت کی خاطر اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب رب کی شان کہا آپ کے ہوتے ہوئے تم پر عذاب نازل فرمائے۔ لوگوں یہ تو کرم ہے محبوب کا کہ تم اس رسول کے امتیوں ہو۔ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی